اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ چیزیں جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے، چونکہ اس سورت کے اندر ایک لفظ آیا صف۔ یہ جو صفیں ہوتی ہے اسی کو صف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا۔ اس سورت کے شروع میں جو آیت ہے وہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے تو ہم اس کو کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی جانب سے یہ گویا ایک بات پائی گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان آیت کی شروعات تو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتی ہے ساری مخلوق، زمین میں جتنی مخلوق ہے، آسمان میں جتنی مخلوق ہے۔ اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پاکی؟ وجہ بالکل ظاہر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے اور اس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے جو بات کہی تھی وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوئی، اس پر تنبیہ فرمائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یعنی گفتار کا غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننا چاہیے۔ آدمی دعویٰ کرنے کے بجائے عمل کر کے دکھائے، کام کر کے دکھائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، کامل مومن، پکا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کا عمل اور اس کی بات میں مطابقت ہو، یعنی جو کہے وہ کر گزرے، اور جو کرنا نہیں ہے اس کو زبان سے کہے بھی نہیں۔ قول اور عمل میں مطابقت ہوتی ہے، جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جو بھی نیک عمل اس کو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے، اور اگر کرنا نہیں ہے تو پکا مومن وہ ہے، سچا مومن وہ ہے کہ وہ ایسی بات کا دعویٰ بھی نہ کرے، ایسی بات کسی کے سامنے کہے بھی نہیں۔ نمبر 2، اس سے دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مان لو اگر کسی بھی مومن کو کوئی کام
واقعتاً کئی کر گزرنے کا پکا ارادہ ہے، پکا اس نے عزم کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس پر بھروسہ کر کے اس کام کا دعویٰ کرنا، کسی کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ گویا عبدیت کے خلاف ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، عبد ہے، تو عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے سامنے وہ دعویٰ نہ کرے۔ اور اگر اولاً تو اس بنیاد پر کہ دعوے کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب وہ کام کرنا ہو تو کر گزرے گا، اور اگر کسی مصلحت سے واقعتاً کسی ضرورت کی وجہ سے اس کام کے جس کام کا پکا ارادہ ہے اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر کہنا ہی ہے کوئی کام کر گزرنے کا پکا ارادہ ہے اور آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے سے اس کا ارادہ کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ کے ساتھ اس کو کہیے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کر گزریں گے۔ جیسے بہت سارے جب الیکشن آتا ہے تو وعدے کرتے ہیں، اب وعدہ کرنے والے دو طریقے کے ہوتے ہیں، بعض تو وہ ہے کہ جن کو وہ وعدہ نبھانا ہی نہیں ہے تو وہ تو جھوٹی ہے، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان مسلمان عہدیداروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو واقعتاً اندر سے اس کام کو کر گزرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یا تو کہے ہی نہیں وہ دعویٰ کسی کے سامنے، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے ضرورت پڑ رہی ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ کے ساتھ اس کو مقید کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ کام ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ وعدہ کر گزریں۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ جو کام کرنے کا آدمی کو ارادہ نہیں ہے، جو کام وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کا دعویٰ نہ کرے، اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب رہی بات امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، کہ ایک آدمی ایسی چیز کا کسی کو امر کر رہا ہے جو وہ خود نہیں کرتا، جیسے سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے لیکن وہ بیان دے رہا ہے کہ بھائی متبع سنت بنو، سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ کوئی آدمی خود نمازی نہیں ہے لیکن کسی کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، کسی کے گھر میں شریعت کے مطابق شادی نہیں ہو رہی ہے پھر بھی وہ لوگوں کو شریعت کے مطابق شادی کرنے کا حکم دے رہا ہے، یا وہ خود گالی گلوچ کرتا ہے لیکن کسی سے گالی گلوچ سنی تو وہ منع کر رہا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گالی گلوچ مت کرو، اس بات کا حکم یہاں نہیں دیا جا رہا ہے، یہ مستقل دوسرا امر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ خود نیکی نہ کرے وہ کسی کو نیکی کا حکم بھی نہ دے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جب دوسروں کو بلائی کا حکم دے رہے ہو، دوسروں کو نیکی کی جانب بلا رہے ہو، تو تمہیں اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو بھی اس نیکی کی دعوت دینا چاہیے، بس یہ کہا جا رہا ہے۔ لہذا کوئی آدمی خود اچھے عمل نہیں کرتا، اس اچھے عمل کی کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی شریعت کی جانب سے گنجائش ہے اس کا حکم۔ بس یہ اور بات ہے کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو دعوت دی جائے گی وہ دعوت زیادہ مؤثر نہیں ہوگی، اس کو مجمع قبول نہیں کرے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو یہ عمل نہیں کرتے پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں، اس بات کا قرآن مجید نے منع نہیں کیا۔ یہاں جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراضگی ہوتی ہے، اس سے اس کام کا دعویٰ کرنا ہے جو کام آدمی کو کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو جس کام کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا آدمی دعویٰ نہ کرے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے، جب کوئی آدمی کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے یا کسی برے کام سے منع کرتا ہے، تو آج ہی سبق میں اچھی بات آئی، تو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے
جو برائی سے روک رہا ہے، جو نیکی سے روک رہا ہے، اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ کھڑا کر رہا ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، خود اپنا کام کر کے کیوں نہیں بیٹھ جاتا، کیوں لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان دیتا ہے، کیوں لوگوں کے سامنے اس طریقے کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ فتنہ تو جو غلط راہ پر ہے وہ فتنہ کر رہا ہے، انتشار اس شخص سے ہو رہا ہے جو برائی میں مبتلا ہے، جو معاشرت شریعت کے مطابق نہیں کرتا، معاملہ شریعت کے مطابق نہیں کرتا۔ انتشار اور سارے جھگڑے اور سارے فساد اس کے ہیں، اس شخص سے فساد نہیں ہے جو اس کو اس برے کام سے روک رہا ہے۔ پھر اس کو مولانا یوسف صاحب نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا کہ ایک ٹرین آ رہی تھی اور ایک آدمی کو پتہ چلا کہ سامنے سے پٹری اکھڑی ہوئی ہے، تو فوراً اس نے لال جھنڈی لے کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو وہ لال جھنڈی دیکھ کر اس ٹرین والے نے ٹرین کو روک دیا۔ اب یہ جو لال جھنڈی لے کر کھڑا ہو جا رہا ہے، اس کا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیسنجر شکریہ ادا کریں گے کہ اس کو ڈانٹیں گے کہ تو نے ہماری گاڑی رکوا دی، ہم وقت پر اپنی جگہ پر پہنچ جاتے، تو نے گاڑی کیوں رکوا دی؟ ارے سارے لوگ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کہ آگے پٹری اکھڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ لال جھنڈی لے کر نہ کھڑا ہوتا تو ٹرین چلتی رہتی اور سب کی سب موت کی گھاٹ اتر جاتے۔ اسی طرح جو آدمی برائی کا کام کر رہا ہے تو جو نیکی کا حکم کر رہا ہے یا جو برائی سے روک رہا ہے، وہ اس کو جہنم کے گڑھے سے بچا رہا ہے۔ اگر وہ اس برائی سے نہ روکتا تو وہ اس برائی کرتے کرتے جہنم کے گڑھے میں جاتا، وہ جہنم میں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ پکڑے جاتا۔ تو یہ اچھائی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والے کی تو مثال اس لال جھنڈی دکھانے والے کی سی ہے جس نے لال جھنڈی دکھا کر ساری ٹرین کے پیسنجروں کو حادثے سے بچا دیا۔ تو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو، بھلائی سے روکنے والے اور برائی کو روکنے والے کو برا بھلا نہ کہے، چاہے اس کی زندگی میں کچھ نہ ہو، لیکن گویا وہ اچھا کر رہا ہے، جس کو بول رہا ہے اس کو گویا جہنم سے گڑھے سے بچا رہا ہے۔ تو فتنہ اس سے نہیں اٹھ رہا ہے، انتشار اس سے پیدا ہو رہا ہے جو برے راستے پر جا رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔